اللہ 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 اللہ۔ جیسے روزانہ میرے چاند آپ اپنا منہ دھوتے ہیں تو منہ پہ گندگی لگی ہے، چڑیے گندگی کر کے چلی گئی۔ انسان کو ایسی عادت ہوتی ہے بار بار ٹیشو سے ایسے مساف کرتا ہے بار بار، اس طرح بالکل بھی نہیں۔ یہ دل چاہتا ہے کہ مجھے گزار والے معاشر گزار احساس ہوا تو ترین جگہ کو بتا دیتا ہوں اور وہاں سے نکل کے آتا ہے، اور دل تو ویسے ہی پیدا ہو چکا ہے، تو اس دل کو تھوڑی تھوڑی اپنی جگہ پر ملا کر اس کو مردار کو کھڑا کرو۔ جب دل مردہ ہو گیا انسان کے پورے وجود کا استعداد ہے۔ یہ اسمبلی کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر جو آرڈر یہاں سے نکل گیا اس پورا وجود اس پہ عمل کرے گا۔ اس لیے تو اللہ کے قابل کر لو، اللہ کی محبت دل کے اندر ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں کسی نے پوچھا کیا بولی؟ فرشتوں نے آج عجیب سوال کر دیا تو آگے کیا سوال کیا؟ تو آپ میں کہنے کا مطلب ہوگا کہ پہلے میں فرشتوں سے کہا ہے بعد میں بتاؤں کہ تم بتاؤ تمہارے کو۔ وہ کہنے لگے آگے تم اتنی اوپر سے آج تم رب کو نہیں بھولے، 4 فٹ زمین کے نیچے میرا کو کیسے بھول سکتے؟ اتنی اللہ اللہ کہنے کیا ڈال لے کہ فرشتوں کے سامنے شرمندگی کرنا کرے کوشش پڑھ لو شریف اللہ موضوع تو میں کچھ اور لے کے ذہن بیٹھا تھا، لیکن مجھے جو حکم انشاءاللہ اسی کے ساتھ کرتا پتہ نہیں مسلمان کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو مومن کا حق ہے، آپ نے حق کا حق ہے۔ بہت یقین جانے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، علماء کرام سے تو اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، اور تمام میزبانوں نے یقین جانے جیسے ماں بچوں کے ساتھ خیال کرتی ہیں ایسے میں رکھا اور مجھے بالکل کوئی یہاں کی پریشانی نہیں، الحمدللہ میرا ذوق ہے اللہ نے دوبارہ نہیں کیا، کوئی میرے ماتھے میں بڑھ نہیں، مزاج سے بڑھ کر الحمدللہ ہر چیز کھانے پینے کی رہن سہن کی میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اگر میرے سے آپ کی بے کرانی ہوگی مجھے اللہ دے بات کرنا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا قدير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا
وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. انتہائی واجب احترام بزرگوں عزیز و دوستوں، آج دوسری مرتبہ زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے. اللہ ان کو رحمتوں کا خزینہ بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے، ہدایت و استقامت کا ذریعہ بنا دے. آج کا یہ پروگرام میری سعادت مندی ہے کہ آپ حضرات کی ایک مرتبہ پھر مجھے زیارت کا موقع اللہ نے عطا فرمایا. اللہ جنت میں بھی ایسی اکٹھا فرمائے، پھر سارے بھی اس حضور کے حوض کوثر پہ جائیں. پھر رحمت والے نبی میں دیکھ کے فرمائے وہی ہو جنہوں نے سیرت کا پروگرام سجایا تھا اور تمام اس کے اندر میرے امتی آئے تھے اور آخر تم نے اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے تمہیں عطا کر دیا. میں بھی تمہارے سے راضی، میرا رب بھی تمہارے سے راضی. آؤ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مجامع کوثر. جو طلحہ بن برا کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے آوے، اللہ تجھے دیکھ کے مسکرائے تو اللہ کو دیکھ کے مسکرانے. یہ ماں مرحومین کے لیے دعا بھی کرنی ہے. حاجی بدر خان صاحب، حاجی بدر مرحوم، محمد عمر صاحب، نصیر احمد صاحب، سردار سلیم صاحب، مرحوم امان اللہ صاحب، مرحوم غلام اللہ صاحب اور بھائی اکبر صاحب نے، بھائی غلامی صاحب نے اس پروگرام ترتیب دیا. علماء اکرام کی زیر قیادت میں دعائیں صحت المومنین مومنات مسلمین مسلمات جو بیمار اللہ صحت دے. اور جناب عزیز الدین صاحب کے لیے دعا فرمانی ہے. اللہ پاک اپنے خزانوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے. عرض تو میں نے فکر آخر کے بارے میں کچھ کرنی تھی، لیکن یہ سیرت پر رحمت العالم علیہ السلام کی فکر آخر بھی حضور کی سیرت ہے. کوئی زندگی کا ایسا رہا نہیں جس کے اندر اس انسان کو آخرت کی جنت کا دلائی ہو. دنیا میں تشریف اس لیے لے کے آئے کہ کائنات کے اندر رہنے والے کائنات کی روشنی سے متاثر ہونا چھوڑ دیں اور اعمال کی روشنی پر آ جائیں. جتنے دنیا کے نقشے ہیں یہ ساری کائنات کی روشنی ہے. ان نقشوں کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے.
کہ سارے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ نقش نبی کے اندر آپ اسے پیوست کر لیجیے تاکہ قبر کے اندر غسل دیتے وقت بھی کوئی اس کو مٹا نہ سکے اور دنیا کی کوئی روشن خیالی اس نقش کو مندم نہ کر سکے. اگر اس نقش کے اوپر اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کے اوپر اگر دنیا کا درد، مال اور محبت اور اولاد یہ ڈیرا جمانے لگے تو اللہ کسی اللہ والے کی محفل میں جا کر، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر، کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ مل کے اللہ کو یاد کر لیا کرے. انشاءاللہ وجود پر بھی اثر ہوگا اور قلوب پر بھی اثر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے. آپ کے آنے سے پہلے جو برکات کا حضور ہوا اس کے کیا ہی کہنے. حضور کا آنا بھی دنیا سے مسلموں میں مبارک، اور پہلے آنے سے پہلے حالات کیا تھے اور کیا ہوا. داتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، بڑے پریشان. گھر والی میں پریشانی پوچھی نہیں، پریشانی دیکھی. وہ لوگ قبروں میں چلے گئے، وہ عورتیں مائیں قبروں میں چلی گئی، جو لوگ اپنے اپنے چہروں کو پڑھ کے کہا کرتے تھے نہیں پریشان. ہماری ماں وہ کرتی جب کوئی پریشانی آیا کرتی تھی چہرہ بدلا ہے، کوئی بات ہے، کوئی بات. اچھا مجھے نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا. وہ کوئی پرائم منسٹر ہے، وہ کوئی شیشے جج ہے، اسے تو گھر کی حکمرانی نہیں ملی. وہ تو اپنی مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہن سکتی. اپنی مرضی جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے آج تک اپنی خواہش کے مطابق کچھ پکایا نہیں. بچوں کے باپ سے پوچھیے کیا پکایا، جو پکائے نہیں ہم بھی کھا لیں گے. ایسے ہوتا ہے. تو اس کو پریشانی بتانے کا کیا فائدہ؟ صرف ایک فائدہ ہے اور سب سے بڑا یہ فائدہ کہ وہ اس پریشانی کے ساتھ اس کے حل کے لیے اس پریشانی کے ساتھ آنسوؤں کے دو دعا کے پر لگا دیتے. اس کی آنسو جب شامل ہو جائے تو اللہ جل شان کروائی. بندے کے رونے کو برداشت نہیں کرتا اور بندوں میں جب ماں اس کی بندی رونے لگ جائے تو اسے کیسے بتا دے. دادی حضور کی پریشانی کیا نبی اللہ کی پریشانی ہے تو نہیں کوئی پریشانی بتا مجھے نہیں بتائے گا کس کو بتائے گا. اور آج جو اپنی نظر بیٹھنا، ہاں کبھی گھر جا کے عورتوں کو بتایا جلدوں میں پریشان ہو گئے. اچھا میرے ساتھ ہونا ہی چاہیے. پہلے وہ عورتیں چلی تھی عمر میں جتا کرتی تھی میری عمر تجھے لگ جائے. اب عمر نہیں. اب یوں نہ گھر کے اندر جا کے کہنا میں تک آ گیا خود کچھ کروں گا، وہ کہتی ٹھہر میں تجھے لا کے شادی کی پہلی رات ہی بیٹھ گئے تھے نا آپس میں سر جوڑ کے. اب ہم دو ہیں، بتا دنیا کیسے کمائیں، لوگوں کو دھوکے کیسے دینے، مکان کیسے بنانا. ساری شادی سے پہلے ٹیلی فون پہ سیٹنگ پتہ نہیں تمہارے آواز ہو ہمارا تو بڑا روز کے اوپر ساری سیٹنگ پہلے ہوتی ہے. اماں کو کیسے مارنا ہے، ابا کو کیسے مارنا ہے، بھائی کو کیسے دلیل کرنا ہے. مولوی صاحب دعا کرو تو زندگی کی ایک ہی خواہش ہے اپنا مکان بن جائے. میں نے کہا جیل خانے میں رہتا ہے پہلے کا ہے. آنے والی میری میری خواہش ہے بس میں اکیلی رہوں، میرے ساتھ کوئی نہ رہے. اس بدبخت کو جو 10 بہن بھائیوں میں پہلے رہ کے وہ کون تھے؟ تجھے میری برے لگے، تجھے میری برے لگے. مزاج بناؤ گھر والوں کا جس طرح امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیوں اپنی ساتھیوں کا مزاج بنایا تھا. اس غزوے سے واپس تشریف لے کے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ سونے کا ہار بنوا کے دیا. بڑا چاو چڑھا، بڑی محبت، بڑی کہ آج میرے ابا جان آئے کہ میں اپنے باپ کو ہار پہن کے دکھاؤں گی. جب بھی دیکھا
جب بھی دیکھا قیامت والی چادر اوڑے دیکھا، آج باپ کو سونے کا ہار گلے میں دکھاؤں گی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بیٹو چاندی کے کنگنات میں نانا جان کی گود میں بیٹھنا۔ سیدہ فرماتی ابا کئی دن کے بعد گھر آنے لگے، میں نے دھلا ہوا صاف ستھرا پردہ دروازے پر لٹکا دیا۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جب بھی مدینے پاک سے جایا کرتے یا مدینے شریف میں آیا کرتے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں سب سے پہلے آیا کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ لگا باپ کی انتوی پاک کا داخلہ مدینے میں ہو گیا۔ اماں جان سر جھک کے بیٹھ گئی۔ رحمت والے نبی گلی میں آئے، سیدہ فاطمہ کے مکان کے قریب آئے۔ ایک صحابی نے حضور کے کندھے کے اوپر سرت کا کان محنت کر دی، کملی والے کس بیٹی کے گھر جا رہے ہو؟ آج اس بیٹی نے بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ رحمت والے نبی نے اپنے چہرے پر کو اپنے رخ مبارک کو موڑا، روکتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حسنین کریمین آئے، کہنے لگے اماں جان ابا دروازے سے آخر نانا ابو واپس چلے گئے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی جاؤ تو صحیح پوچھ کے آؤ کیا بات ہو گئی؟ آج بیٹی سے ملے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے داروں قطار ہو رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت علی داماد ہے، داماد بیٹے کے برابر ہوتا ہے۔ آئے اور آخر عرض کرنے لگے کملی والے بتاؤ تو صحیح غلطی کیا ہو گئی، اس کا عدالہ کریں۔ فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کے کہہ دو میں تیرے گھر کیسے آؤں، آج لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی، محمد کی بیٹی نے امیر غریبی چھوڑ کے آج امیری اختیار کر لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پیغام ملا، اماں جان نے نہیں کیا کہ گلے میں سے ہار نکالے، بلکہ اپنے گلے میں ہار ڈال کے ہار کو کھینچا توڑ دیا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کنگن اتار کے پھینک دیے اور چھری لے کے پردے کو چیر پھاڑ کر کے لیلو لیم کر دیا، اور جا کے کہہ دے ابا اور حضرت علی سے کہہ دیا کہ جا کے میرے ابا جان کو کہہ دے پہلی غلطی ہو گئی معاف کر دینا، آج کے بعد دنیا کا تصور تو کیا دنیا پر تھوکنا بھی دوبارہ نہیں کرے گی۔ بیٹی دینے کا لفظ بتایا، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کائنات کے اندر ساری بیٹیوں میں بڑی بیٹی ہے، ساری بیٹیوں میں سب سے عزت والی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے عزیزوں ہم کیسے جیے کچھ بھی ہیں، جب بیٹیوں کا رشتہ کریں گے سب سے پہلے مکان دیکھیں گے، سب سے پہلے لڑکے کا کاروبار دیکھیں گے، سب سے پہلے لڑکے کی حیثیت شان و شوکت دیکھیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی جس دن رشتہ لینے کے لیے آئے، فرمانے لگے میں نے جانور کی کھال پہن رکھی تھی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا جانور حلال کا کہ حرام کا، اس کی کھال پہن رکھی تھی۔ جب میں دروازے پر آ کے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا علی کس لیے آیا؟ کملی والے حقیقی بیٹا بنا لیجیے، فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ سرکار نے میری طرف دیکھا، یوں بھی پوچھا علی میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آ گئے، تیرے گھر پر تو کرتا بھی کوئی نہیں ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے، آپ نے ان میں دیکھا جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ جبرائیل آج قرآن کی وحی لے کے آئے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل پھر کیسے آنا ہوا؟ کملی والے میں بھی علی کی طرف سے سفارشی بن کے آیا، آپ علی کو نہ کرنا، اور میں خود نہیں آیا، پروردگار عالم نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے کہ مکے کے دودھ یتیم کو جا کے کہہ دے پروردگار عالم نے میری بیٹی کے رشتے کے لیے پوری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی، تیرے رب کو علی سے بہتر کوئی جمال پسند ہی نہیں آیا ہے۔ حضور کو اللہ کہہ رہے دے دے بیٹی کا رشتہ، الہ العالمین تیرا ہوگا اپنی جگہ جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا، لیکن ایک مرتبہ بیٹی سے بھی پوچھ لوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی آٹا گوندھ رہی تھی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی ذرا بات سن، ابا جان آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے، پکا تو آتی ہوں، کہ بیٹی نانا آج میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی، حجت بنا کے امت بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ مولانا عبدالشکور صاحب پوری بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لوگوں بیٹیاں جوان ہو جائیں رشتے آنے کے باوجود، اللہ اکبر، صحیح رشتے آنے کے باوجود، میراث کے مطابق رشتے آنے کے باوجود پھر بھی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، ان کے ماں باپ کو کہہ دو تمہیں ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے۔
کاموں میں جلدی کرنا، نماز کا وقت ہو جائے قضا کرنے سے پہلے پڑھ لینا، قرضے کی ادائیگی کے لیے اللہ سبیل آسباب پیدا کر دے، ادا کر دینا، بچیاں جوان ہو جائے شادی کرنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، دو وقت کا امام وقت کا بڑا دکھاٹ نہیں۔ حضرت باور اکبر مطانی کے پاس آئے، آپ نے یوں بڑی نظر اٹھائی، امام راضی نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کرنے والے تیری نگاہ پڑ رہی ہے، مجھے کچھ اور ہے، فرمایا ابھی تو کچھ اور۔ جب دل کی دنیا بدل گئی، امام راضی کی ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا، باور اکبر نے دعا کر دی، وہ اپنے گھر کو چلے گئے، اپنے گھر کو چلے گئے۔ عرصے کے بعد باور اکبر مطانی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، مرید خادم لوٹے سے پانی آپ کے ہاتھوں پہ ڈال رہا تھا، 3 لوٹے خالی کر دیے، ہر باور اکبر اپنے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں اور کہہ رہے کہہ دینا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کہہ دینا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ پھر کہا الحمدللہ، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ مرید کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، کہنے لگا ذرا 3 لوٹے پانی کے باہر لیے، آپ کو 1 لوٹے میں وضو کر لیا کرتے تھے، یہ 3 لوٹے پانی کے باہر لیے، بتاؤ کسی کیا بات ہے؟ فرمایا میری خدمت میں ایک شاگرد آیا تھا، ایک طالب علم آیا تھا، میں نے اس پہ نگاہ ڈالی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اب اس کی موت کا وقت تھا، شیطان مجھ سے آگے لانے لگ گیا اور شیطان مجھ سے پوچھ رہا تھا تیرا رب کون ہے؟ وہ دلیلوں کے ساتھ بتا رہا تھا، میری نگاہ میرے سے اللہ نے اس کا رابطہ جوڑ دیا، دل کو دل کو کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا، میری نگاہ پڑی، میں نے یہاں بیٹھے گا، اللہ کے بندے دلیلوں سے خدا کو نہ مان، بغیر دلیل کے اللہ کو مان جا، یہ بات اللہ نے وہاں تک پہنچا دی۔ آخری وقت تھا کہنے کا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، اتنا کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ یہ تواضع کی دل کی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے دعا کرتا ہے، نسبت والا کو بندہ پکڑو، نسبت والا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گرام پہ دکھائے، کبھی بیٹی دے دے کبھی بیٹا دے دے، اور میں انہیں نسبت والے لوگ بتاؤں، ورنہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، دلی کیا تھی، زمین کے اندر چھلانگ مارتا دوسرے حصے سے باہر نکل آتا، زمین کے اندر جا کے باہر آنے کو خدا ہو گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لے گئے، حضرت کی تباہی پھیل گئی، لوگوں کے ایمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، خدا کو چھوڑ کے لوگ اس مٹی والے کو خدا ماننے لگے۔ آپ نے فرمایا کوئی بادل مجھے نہیں لاؤ، جب تشریف لے گئے کہ کیا کرتا ہے؟ کہ میں خدا ہوں، دلیل کیا ہے؟ اس نے زمین کے اندر چھلانگ ماری، تھوڑی دیر بعد دوسرے کونے سے باہر نکل آیا، لوگ خدا خدا کا نعرہ لگانے لگے، کہنے لگے ٹھہر جاؤ، اس خدا کا میں اعلان کرتا ہوں، پھر چھلانگ ماری، پھر باہر نکل آیا، تیسری مرتبہ میں چھلانگ ماری، نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنے پاؤں سے جوتا نکال کر کے بھی زمین پہ یوں کر کے مار دی، لوگ کہنے لگے اٹھے اٹھے، جوتا پہن کے کندھے پہ رومال رکھ کے چل دیے، فرمایا یہ خدا تو قیامت کے دن باہر نکلے گا، آپ نہیں کر پاتا، یہ اللہ والے اپنے والے بڑے۔ اب تو یہ قوم اندھی ہو چکی ہے، پاگل، سبزی والا دکان پر آتا ہے، ریڑھی والا گزرا گیا، بین ہاتھ میں لے کے آ گیا، اس کو کہنے میری قسمت کا حال دیکھ، اگر یہ قسمت کا حال دیکھتا تو تیرے دروازے پہ بین بجاتا، اگر یہ تیری قسمت کے حال بتا سکتا، اگر تجھے یہ کہہ سکتا تیرا کام بن جائے گا، میرا تو پہن لو تیرا کام بن جائے گا، اگر نگوں سے کام بنا ہوتا تو جن کی انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں نگوں والی ہے، خدا کی قسم اس وقت وہ وزیر اعظم بنے پڑتے۔ نہ نگوں سے کام بنتا ہے، نہ انگوٹھیوں سے کام بنتا ہے، طبیب علاج کی حد تک صحیح ہے، تندرست علاج کی حد تک صحیح ہے، سنت عمل ہے، پھوکا مار دینا، اگر نہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی پیاری کوئی نہیں، امام الانبیاء سے بڑا لاڈلا کوئی نہیں، اس جوڑے سے بڑا کائنات کے اندر اللہ کو محبوب جوڑا کوئی نہیں۔ مدینے شریف کی گلی میں کھیلتا ہوا ایک بچہ گھر کے اندر آ گیا، اما عائشہ کے بیٹے میں آ کے حرکتیں کرنے لگا، کھیلنے لگا، آپ علیہ السلام نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو باہر نکلنے لگے، آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ اما عائشہ نے کر کے اشارہ کیا کہ اللہ کا نبی ایسا میری گود میں بھی آ جاتا، اللہ اکبر، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بلکہ اما عائشہ کے ساتھ خود بھی رونے لگ گئے، فرمایا عائشہ اشارہ میری طرف نہ کر،
نہ دینا ہوتا تو سیدہ عائشہ کو نہ دیتے. اسی چیز سے یقین ہٹانے کے لیے اللہ کی ذات کو لانے کے لیے آیا. اندر تشریف لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹی ادھر آئی ہو. یہ وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روٹیاں پکا رہی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا پیڑا پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کے تندور کے اندر لگا دی. اللہ اکبر. اما عائشہ کہہ رہی ہیں، اما فاطمہ کہہ رہی ہے جو میرے ہاتھ کی لگی روٹیاں تھی سالی کی سالی پک پک کے میں باہر نکالتی رہی. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی روٹی کو آگ نے نہ چھوا. میں نے کہا کب سے تندور کے اندر روٹی لگی ہوئی ہے آگ نہیں چھو رہی. مسکرا کے فرمایا کہ یہ بتلانا مقصد تھا، روٹی تو پکا رہی تھی. جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ کو کیا جہنم کی آگ مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے. حضرت عکاشہ سے تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رحمت اللہ علیہ السلام جب آخری 5 دن زندگی کے رہ گئے تھے حضور ممبر پر آ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کسی کا لینا دینا ہو آج لے لے. جب 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک نوجوان کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی میرا لینے کا ارادہ تو کوئی نہیں تھا لیکن آپ کے بار بار اصرار میں آج میں لینے کے لیے کھڑا ہو گیا. آپ نے میرے سے 2 درہم قرضہ لیا تھا آج مجھے واپس کر دو. حضور نے فرمایا کس لیے لیا تھا؟ آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا تھا بھوکا تھا. آپ نے صحابہ اکرام کے گھر میں پتہ کیا کہ اسے کھانے کو نہ ملا. پروردگار عالم کے پیارے حبیب آپ نے اس کے لیے قرضہ مانگا. میں نے 2 درہم دے دیے تھے لاؤ میرے واپس کر دو. حضور علیہ السلام کا سر جھک گیا. قوم کے اندر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا او میرے چاچا کے بیٹے سن لیا میں اس کا مقرون ہوں. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اتاروں گا. اگر میری موت آ گئی اور میرے خاندان والوں جنازہ بعد میں اٹھانا میں نے اس کا قرضہ ادا کر دینا. یا تو لے کے کہتے میرے پر طاقت ہوگی لے لینا. مجھے کیا پتا پھر اللہ کہتے تو ہٹ جا میں اسے لے کے دکھاؤں گا. جب اللہ نے لینا شروع کر دیا تو کچھ نہیں بچے گا. کراچی کے اجتماع کے اندر مولانا عباد اللہ صاحب فرما رہے تھے. فرمایا ایک آدمی سارا دن محنت مزدوری کر کے مچھلی لے کے اپنے گھر گیا. راستے میں ایک وہ آباد نوجوان نے ڈرنے سے روک لیا. کیا کر رہا ہے؟ غریب آدمی سارے دن کی کمائی ہے بچے بھوکے ہیں. ٹھیلی کو ہاتھ ڈالا چھین کے چلا گیا. تو غریب آدمی آواز دیتا نا کہ خدا کے واسطے میرے پاس یہی ہے. اچھا تیرے غریب بچے مچھلیاں کھائیں اور ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے. مچھلی کا دانا گھر لے گیا صاف کیا بوٹیاں بنائی. بیوی سے کہنے لگا ایسی بنانا کہ انہیں چاٹتا رہ تو ایسا سالن ذائقے دار بنانا. بیوی نے بھی ایسا بنایا کہ انہیں چاٹتا رہا. رات کو سویا جن سالن کو انگلیوں سے چاٹا تھا رات کو انگلیوں میں درد ہونے لگ گیا. صبح اٹھ کے دیکھا ساری انگلیاں پیلی پڑ گئی. ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر کی میری انگلیاں پیلی پڑ گئی. یہ تو زہر بات بولے ہاتھ میں پھیل گیا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کیا ہوا کر مجھے پتا کوئی علاج مچھلی کھائی تھی. اللہ نے ہاتھ کٹوا لیا. 4 دن کے بعد بازو میں درد ہونے لگ گیا. پھر سرجن کے پاس گیا تو اس نے پورے بازو کے اندر زہر پھیل گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بازو کاٹنا پڑے گا. عرصے کے بعد تھوڑا وقت گزرا تھا سینے میں درد ہوا گلا سارا پیلا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بھی سوئی رکھ کے ڈاکٹر صاحب بھی آپریشن تھیٹر میں جا کے کہنے لگا بتا میں کہاں سے کاٹوں کیا کروں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب پھر مجھے کوئی سرجن بتا دے مجھے کوئی ڈاکٹر بتا دے مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ رات کو مجھے نیند نہیں آتی پورے جسم میں ساڑ پھیلتا ہے. اس طرح تو زہر بات پورے جسم میں چلا جائے گا. ڈاکٹر نے آنسو نکالے رو کے کہنے لگا میں تیرا جسم کاٹوں میں تیرے مرض کی تشخیص کر دوں. ڈاکٹر صاحب بتا تو صحیح رب کعبہ کی قسم تجھے بیماری نہیں لگی کسی کی بددعا لگی ہوئی ہے. کس کا دل دکھایا ہے؟ یاد آیا وہ غریب کے ہاتھ سے روٹی چھین سے لیا تھا وہ کہا تھا اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا تھا اللہ کے واسطے اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں. آیا اسی چوک میں اور کہنے لگا مجھے جان دو. لوگ کہنے لگے تجھے کون نہیں جانتا تو وہی ہے نا جو لوگوں کو ڈرا کے پجامے میں پیشاب نکال دیتا ہے. میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. کہاں لوگ شام کو لے کے آ جائے گا. شام کو جب واپس آیا تو ریڈی والے کو دیکھنے پہچان کیا. ہاتھ کوئی نہیں بالو کوئی نہیں جا کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی مجھے پہچانتے ہو کہ کون ہے کہ وہی ہوں جو تیری مچھلی چیر کے لیا تھا. اس نے سر جھکایا
اس کے عاشق کو غصہ آیا، بہنوں نے اوپر تھپڑ دے مارا۔ بہنوں نے اپنا جو ہاتھ چہرے پہ ملتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جلیبی کھلائی کی تھپڑ پڑوا دیے۔ دو قدم تیرا پیار کیسا؟ فرمایا بی بی ادھر آ، میں تجھے معاملہ بتلاؤں کا کیا ہوا؟ ہنسا برابر ہو گیا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مارا، مجھے تکلیف ہوئی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ کیسے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہاتھ پیر ناک کان، پھر چلو گے ساتھ پاور۔ آج حکومتوں کے ہو رہے ہیں اللہ کے نہیں بن رہے، اللہ کے بن رہا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بازاروں میں آواز بجی حی علی الصلاۃ، بازاروں میں آواز بجی حی علی الفلاح۔ جب بیوی خدا کے گھر میں آئے اگلا اعلان ہوا ما غرک بربک الکریم، میں نے تجھے 5 کارڈ بھیجے تو نہیں آیا، بتا تو صحیح ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ یوں نہیں کہتے تھے، بتا تو صحیح ہم نے تیری کیا بے احترامی کی تو ہمارے سے ملنے نہیں آیا۔ آج آپ نے ارادہ کیا میں نماز پڑھوں گا، فرشتے نے لکھنا شروع کر دیا، جب تک نماز نہیں پڑھے گا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے فرشتے سے کہا خبردار ظہر تک انتظار کرنا، اگر یہ شرمندہ ہوتے ظہر سے پہلے فجر پڑھ لے تو ادا کا ثواب لکھ دینا، کتنا کریم اللہ ہے۔ کہنے لگے بزرگوں کیا بات ہے، ایسی کیا فتویٰ نہیں دی کہ نہ ہاتھ سلامت رہے نہ بازو سلامت رہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے میاں غریب کی تو اتنی جلدی دعا تو پوری ہوتی، دعا تو دور کی بات ہے، کہنا بابا تیرے دل کو تکلیف ہوئی آیا سے نکلی ہوگی؟ کہنے لگا ہاں نکلی تھی، جب تو میرے سے مچھلی کا چہرہ چھین کے گیا تھا اور مجھے پتا تھا میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میں جب گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے دیکھ کے کہا تجھے پتا ہے رات تک تیرے بچے دروازے پہ کھڑے، گلی کی رات تک تیرے کے پاس کب آئے گا؟ یہ چھوٹی منڈی ہے، چھوٹا بچہ رو رو کے سو گئے بھوک کی وجہ سے، میں نے جوتے دلا سے دے دیے۔ میں تیرے سے یہ نہیں پوچھتی اتنی دیر سے کیوں آیا، میں تیرے سے یہ نہیں پوچھتی میرے لیے کیوں نہیں لایا، میرا نہ صحیح بچوں کا خیال کر لیا ہوگا۔ جس کے ہاتھ کٹے تو دیکھ کے کہنے لگا معصوم معصوم بچوں کے چہرے پر جو آنسوں کے نشان تھے یہ میرے سے برداشت نہ ہوئے۔ میں بستر پہ جا کے لیٹ گیا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میں تو کمزور ہوں تو تو کمزور نہیں ہے، یا اللہ میں تو کمزور تھا تو تو کمزور نہیں، دیکھ تو صحیح اس کی طاقت میرے ساتھ، اس نے میرا کیا حال ہے۔ ایک بڑے آدمی نے بھولیا کا کچا مکان توڑوا دیا، تیرے مکان کی وجہ سے میرے مکان کی ویلیو تو ہوتی ہے، دے دے مجھے۔ میں نے شوہر کا جنازہ اس مکان سے اٹھا، بچے کا جنازہ اس مکان سے اٹھا، اتنے سے میری زندگی کے دن رہ گئے۔ میں دیواروں کی مٹی سے اپنے گھر والے کی خوشبو کو سونگھ کے جیتی ہوں، اور اپنے رشتہ داروں کے گئی، بڑے کو پتہ لگا مکان خالی ہے، اس نے جلدی سے بلڈوزر منگواتا ہے مکان پہ بھیج دیا۔ جب عورت بڑھیا اپنے گھر آئی دیکھا مکان کوئی نہیں، کہا یہاں میرا مکان تھا، لوگ کہنے لگے مکان وہاں چلا گیا۔ غصے سے آئی اس نے گٹڑی زمین پہ پھینکی، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہاں تھا، میں مکان تجھے دے کے گئی تھی، میرا مکان دے، اگر رہا میرا نہیں تو بچے گا اس کا بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگے مصیبت زمین نے جھٹکا کھایا، بڑے آدمی کا مکان بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ مکان اللہ کان اللہ لہ، اللہ کے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو
مسجد کے اندر تقریباً 100 سال کی عمر ہے. ماسٹر ضیاء صاحب بہت عمر رسیدہ ہے اور ہاتھ بھی اٹھے نہیں ہوتے، بھلے نہیں پینا خود کو کاٹنے والا نہیں، بزرگ آدمی اٹھا کے مسجد کے اندر بٹھایا، اٹھا کے لے کے تیرے جمعہ پڑھ لے اور میرے سامنے بیٹھتا ہے. میں لاہوری کا نام لیتا ہوں، خدا کی قسم چیخ مار مار کے روکتا ہے. کہتا ہے میرے لاہوری کی دعا میں صرف تھا، میرے لاہوری کے ہاتھوں سے کھایا. کہنے لگا مولوی صاحب میں اس چیز کا جواب ہوں. مولا غلام غوث اللہ کی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت شفیع شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا، وہ ہوا اللہ نے کر دیے تھے، وہ ہوا پہ اٹھتے پھرتے تھے. غلام غوث اللہ کہنے لگے احمد علی لاہوری کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، بڑا آسان ہے، کلمہ ایمان کی پاور ہے. کیا کیسے؟ قادر لاہوری نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھا اور یہ انگلی کو پھیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یوں ڈائی والی غلام غوث اللہ بھی کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا لاہوری نے مسجد کے سین ہو کے 3 چکر لگائے، واپس آ کے کھڑا ہو گیا. 43 سال شیرا والا نے قرآن کی تفسیر پڑھائی. کہنے لگے راوی پاس سے پل کے اوپر سے ایک مجذوب آتا تھا، میں قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا، مجذوب آیا، اس نے میرے ہاتھوں کی ہوئی ہوئی ڈالی، مجھے درس قرآن والی مسجد سے اٹھا کے مسجد کے کونے میں لے گیا. کہنے لگے لاہوری یہ لاہور والے نے سن لے، وہ بھی تیرا درس سن لے. میں نے دیکھا روز انور میں خبر مبارک میں حضور بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور میری طرف انگلی کا اشارہ فرما کے صدقت یا احمد، صدقت یا احمد. اور لاہوری جو شیرا والا باغ میں بیٹھ کے درس قرآن دے رہا ہے، روز انور سے تیرے درس پر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا ہے. کہاں چلے گئے یہ لوگ یار؟ چراغے جیسے والے کے ڈھونڈو ان لوگ تمہیں نہیں ملیں گے. گورنر نے بیٹی کی شادی پہ بلایا اور آ کے کہنے لگے میری بیٹی کا نکاح پڑھا رکھا، 4 شرطیں ہیں کہ سرکاری نکاح نامے پر نکاح نہیں پڑھاؤں گا، انگریز کا آرٹیکل نہیں مانوں گا. اپنی سواری پہ آؤں گا، اپنی سواری پہ جاؤں گا کہ ٹھیک ہے، تیری نکاح تیری بیٹی کے نکاح میں آؤں گا، شادی کا کھانا نہیں کھاؤں گا. چوتھی بات یہ فرمایا نکاح کی مجلس میں کوئی غیر محرم نہ ہو. یہ قول لاہوری رحمت اللہ علیہ اس کا دارالعلوم دیوبند کے اندر نکاح ہوا تھا. جمعرات کے دن ظہر کے بعد جس کا نکاح تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے نیا جوڑا نہیں تھا، خدر کا جوڑا، جس نے درس حدیث سننے کے بعد وہ جوڑا دھویا، دھوپ میں ڈالا، جاڑے کا موسم تھا، بادل آ گیا، گیلا کرتا پہن کے آ گئے. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے دوست کہنے لگے لاہوری میرے سے کرتا لے لے، تیری بارات جا رہی ہے. فرمایا آج اپنے سسرال کے ساتھ تیرے سے کرتا لے کے پہنوں، کل کہاں سے پہنوں گا، بات بھی سی وہاں بھی لاہوری رحمت اللہ علیہ جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد کرتا پہن کے بیٹھے، کرتے میں سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ کا سسر آیا اور کر کے لاہوری کو دیکھا. لاہوری اپنے دوستوں کے پیچھے اپنا کرتا چھپانے لگے. لاہوری کا سسر اٹھ گیا، کہنے لگے لاہوری میں نے تیرے کرتے کو نہیں دیکھا، میں نے تیرے ماتھے پر ولایت کو دیکھا. اگر کپڑے والوں سے شادی کرنا ہوتی تو رئیسوں کی پتی نہیں تھی. اللہ اکبر. شادی ہو گئی. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے جب تک واپس آتے کھانا بھی ابھی بھی کبھی رہا. جب گھر چلے گئے حضرت نے فرمایا سے بولے میاں روٹی پانی کا انتظام اپنا کرنا پڑے گا. شام کے وقت لاہوری گھر گئے، رئیس کی بیٹی تھی. فرمایا مجھے معاف کر دینا، میں تیرے لیے کچھ نہ لا سکتا. سردی کے کپڑے نہیں بنے تو گرمی کے کپڑے نہیں بنے، خرچہ نہیں دیتا تھا. دوسرے دن رات کو تشریف لے گئے کہ میری معاف کر دیا، آج کی کوئی گاڑی نہیں ملی، نہیں لگی مزدوری. کہنے لگی کوئی بات نہیں، پانی پی کے گزارا کروں گی. تیسرے دن بھی سالی ہاتھ جا کے کھڑے ہو گئے. گھر کے اندر چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں تھا. بیوی سے کہنے لگے رات نہ ہونا، اجازت دیتا ہوں ماں باپ کے گھر چلی جا.
میرا کوئی کام دھندا لگ گیا میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا. کیا کہے گی؟ مولوی کے گھر جائے گئی. کپڑا تو دور کی بات ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا. لوہری کی بیوی نے چیخ ماری، زمین پہ گر گئی. لوہری نے کیا ہوا؟ کہنے لگی آج یہ روٹی کا ٹاٹا دیا ایسا دے گا. اگر روٹی مکھن کھانے ہوتے تو اپنے باپ کے گھر سے تیرے گھر کے کیوں آتی؟ لوہری کہتے میرے کتے کو پکڑ کے پیچھے بار بار کے رونے لگ گئی. کہنے لگی خدا کا شکر ہے لوگوں کو دنیا والے ملے، مجھے قرآن والا مل گیا ہے، مجھے شیخ حدیث مل گیا ہے. لوہری آج روٹی کا ٹاٹا دیا ایسا ٹاٹا نہ دینا. جب باپ کے سینے سے لگ کے میں گھر سے نکلی تھی تو میرے باپ نے وعدہ کیا تھا بیٹی طلاق لے کے نہ آنا. بیٹی اب جنازے والی چرپائی پر اوپر سے نکل کے آنا. کہاں چلے گئے وہ لوگ یارو؟ شاہ کرمان کا خواجہ نعمت کے پاس رشتہ آیا. خواجہ نعمت علی کے بانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت میرے ذہن سے نکل گیا. دروازہ بجا بند دفتر بات اور شاہ کرمان کا قاسم کیا ہوا؟ تیری بیٹی خوبصورت ہے، جوان ہے، بادشاہ فخر نے رشتہ مانگا ہے. دل دہل گیا. تیرے میرے جیسا ہوتا اخباروں میں فوٹ میں دیتا بادشاہ صدر کے گھر سے رشتہ آیا. دروازہ بند. بیٹی کو گلے سے لگا کے رونے لگے کہ بیٹی تیرے باپ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ کہ میرے تو قرآن والی نسبت مانگی تھی، بادشاہ کہاں سے آ گئی؟ ابا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ وقت کا رشتہ آیا، میں تو قرآن والا تلاش کرتا تھا. بیٹی کہنے لگے ابا پھر ہاتھ تو کی کریں. جواب دے دے. ظہر کی اذان بھی مسجد میں تشریف لے گئے. داروں کا کار ہونے کے نماز سے فارغ ہو کر ایک نوجوان آیا. پیر میں جوتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی اٹکال کوئی نہیں، اور سر پہ کپڑا بھی پھٹا ہوا پہن رکھا ہے. اس نے آ کے کہا اللہ اکبر. جو ہاتھ مانگے حضرت کی مانی کہنے لگے الحمدللہ داماد مل گیا. سلام پھیرا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. کہ بیٹے نام نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا، کہنے کی شادی ہو گئی. بولے کہ بابا یہ تو روٹی کو نہیں دیتا، شادی کی کیا بات ہے؟ کہ کوئی مکان کہاں مکان ہے کہاں؟ کہ بابا ہے اس کی چھت کوئی نہیں، کبھی درخت کے سائے میں، کبھی خدا کے گھر میں، کبھی گھر میں. کہ بیٹے میری بیٹی جوان ہے، شادی کرے گا. بولے کہ بابا اگر تیری مانی تکڑ ہو جائے نہ گھر کا گھر. کہ بیٹے میں نے روٹی دیکھی نہ کپڑا دیکھا. جب انہیں اللہ اکبر کہا تیرے ٹوٹیوں کے مخموروں میں سے جو نور نکلا وہ آسمان سے ٹکرا رہا تھا. گھر آئے بیوی سے بیٹی سے کہتے بیٹی نہ روٹی نہ کپڑا مکان تک وقت کو مرا ہے. اللہ کہنے کہ ابا جان تو چھوڑ کے آئے گا یہ رستہ بتا بیٹھے بتا دی کیسے دیکھ بیٹی. نکاح ہو گیا.